बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के पास। मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। पॉलिटिकल वीडियोस भी होती हैं मेरी डॉक्टर साहब के साथ, ज़ोडिक साइंस पर भी होती हैं। आज अगर आप लोगों को याद हो, मैं उस हवाले से बात करने जा रहा हूँ। जनवरी में हमने वीडियो एक की थी प्लूटो और यूरेनस के अपराइज के आगे क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं दुनिया की तहजीब पर, और दुनिया में क्या होने वाला है, और कौन से ज़ोडिक साइंस, अब इसको आज मैंने रिलेट करना है बेसिकली कि कौन से ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जिनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है जो कि ओवरसीज़ हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए स्पेशल वीडियो है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और मोहतात किस तरह रहना है, आप लोगों ने मोहतात रहना है और क्या करना है आप लोगों ने, ये डॉक्टर साहब आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसे कि हमने यूरेनस और प्लूटो के अपराइज की बहुत पुरानी बात की थी, मतलब बहुत पुरानी तो नहीं, जनवरी दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा था कि दुनिया के तहजीब और इसमें इफ़ेक्ट्स आएंगे, जैसे कि यूके में देखा जिस तरह मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, और इस हवाले से भी। और आज ज़ोडिक साइंस वो आप बताएं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ जो देखते हैं हमें, कि कौन से ज़ोडिक साइंस हैं, कौन से ममालिक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस हवाले से आज सर हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसका ताल्लुक जो है वो इस वीडियो का खास तौर पे वो लोग जो अपने ममालिक से दूसरे ममालिक में जाके काफ़ी अरसे से भी बस चुके हैं, वहाँ के शहरी भी बन गए हैं, या जो रिसेंट पास्ट में अपने मुल्कों को छोड़ के दूसरे ममालिक में गए हैं, जी जी, ये उनके लिए है वीडियो। और सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं इस बात से, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं जी जी, कि 7 जनवरी को यूरेनस जो है वो तुलू हुआ। यूरेनस का ताल्लुक तहजीब, तमद्दन, जिंदगी के स्टाइल्स, खाना पीना, बीमारी, वबा, इनकलाब, इससे इसका ताल्लुक है। जी जी, प्लूटो जो है ये ताकत का बेसिकली सैयारा समझा जाता है भी। ये मुख्तलिफ सैयारों को ताकत देता है, ये एक्सो प्लैनेट है। जी जी, और इसका ताल्लुक जंगो जदल के साथ, खून खराबे के साथ, धमाकों के साथ, दुनिया में दंगा फसाद, ताकत से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको ये डील करता है। जंगें भी बढ़ती हुई देखी हमने, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब यूरेनस से बेसिकली ये वीडियो रिलेट करेगी और फिर प्लूटो से। ठीक है। यूके में जो लोग हैं इस वक्त, दे हैव स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम्स फॉर द लास्ट, मेरे ख्याल है 3-4 वीक्स ऐसे। ठीक है, रीजन उसका क्या है कि जी वो कह रहे हैं निकलो यहाँ से, स्टैबिंग हो रही है, खंजर मारे जा रहे हैं, लोगों को जख्मी किया जा रहा है, लोग अपने घरों से निकलने के लिए खौफजदा हैं, कामों पे जाने के लिए खौफजदा है, खौफ हो हिरास की जो फिजा है वो बन गई है। यूरेनस भी अपना काम कर रहा है, प्लूटो भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं खास तौर पे कहूंगा कि एरीज वाले जो लोग हैं, जो गैर ममालिक से उठ के हैं, कहीं से भी उठ के यूके में आए हैं, एरीज वाले लोग, ठीक है, एरीज का रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स। ठीक है, इस वक्त मार्स को पावर जा रही है प्लूटो से। मार्स बजाते खुद कमजोर हुआ है, तो जिनका जाती सैयारा मरीख है एरीज वाले खास तौर पे, जी जी, वो, उसके बाद जेमिनाई वाले, जेमिनाई उसका है रूलिंग लॉर्ड जो है वो है मरकरी, कम्युनिकेशन से, सफर से रिलेट करता है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जो भी अपने अपने मजहब के हिसाब से, दीन के हिसाब से दुआएं हैं, इबादत हैं, उनको अपने काम में लेके आए, क्योंकि बेसिकली दीन इसी मकसद के लिए है। बहुत सारे मकसद हैं, उनमें एक मकसद ये भी है, यानी कि वो रहें यूके में। आप, मैं बताता हूँ आपको, इन लोगों को प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं कि इनको वापस भेजा जा सकता है, जो खास तौर पर नए लोग आए, ठीक है, जिन्होंने अभी यूके की सिटीजनशिप अप्लाई की है, और उसमें किसी हद तक एक्वेरियंस भी हैं शामिल। अच्छा। ठीक है, इन लोगों को वापस भी भेजा जा सकता है, इनको जॉब्स के मिलने के अंदर इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, इनको प्लेसमेंट्स के अंदर इश्यूज आ सकते हैं, इनके कानूनी मामलात जो हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो मामलात हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जेमिनाई बजाते खुद जो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करने वाला प्लैनेट है, तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जी कानूनी तौर पे जो चीज़ें पूरी करनी है
ان میں پرابلم آ سکتی ٹھیک ہے. دوسرا جو ملک آتا ہے وہ آتا ہے جی کینیڈا. کینیڈا. اس میں کیپریکونین اور ایکویرینس جو ہیں جی. ان کو خیال رکھنا ہے, خاص طور پہ جو مسلم لوگ ہیں. اچھا یہ زیادہ تر جو میں بتا رہا ہوں بروج, یہ جو مسلم کمیونٹی ہے نا, جی جی. یہ اس سے ریلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ان کو پرابلمز آئیں گی. پوری دنیا میں اس وقت پھانڈا لگ رہا ہے مسلمانوں کو. دیکھ لیں آپ نا, اس وقت جو فلسطین کا چل رہا ہے معاملہ, وہ یمن ہے, ادھر ادھر جو بھی ہو رہا ہے. ابھی کینیڈا کے اندر جو کیپریکونینز ہیں, ایکویرینز ہیں, ان کو مسئلہ مسائل, ان کو اسی طریقے کی کچھ سڈن چیز جو ہے سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. مسلم کمیونٹی خاص طور پہ کینیڈا کے وہ ایریاز جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں اور وہاں پہ کیپریکونینز اور ایکویرینز ہیں, ان کو احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ دیکھ کے وہ اپنا کام کریں, نکلیں. اور دوسرا یہ کہ کینیڈا میں تو بڑے عرصے سے جی کہتے ہیں جی موسمی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اچھا. بہت ساری جگہوں کے اوپر جو چینج ہے وہ ایکسپیکٹ کریں آپ 1-1.5 مہینے کے اندر. اچھا. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ میں بھی, اچھا امریکہ کا جو ہے نا زوڈیک سائن وہ کینسر ہے. اچھا, اپنا زوڈیک سائن. ہاں, امریکہ کا اپنا زوڈیک سائن. اچھا, میرے نالج میں اس سے اضافہ ہوا ہے کہ کنٹریز کے اپنے زوڈیک سائن. ہاں جی, کنٹریز کے اپنے زوڈیک سائن. پاکستان لیو ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا, تو امریکہ میں اب کینسر کی جو پوزیشن ہے, اگر ہم امریکہ کو بطور ملک زوڈیک سائن کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو کینسیرینز ہیں ان کو پرابلم آ سکتی ہے, ایریز والوں کو پرابلم آ سکتی ہے, ایکویریس اور کیپریکون والوں کو پرابلم آ سکتی ہے. بڑا ملک ہے یہ, اور پرابلم یہی آ سکتی ہے کہ ان لوگوں کو سیفٹی سیکورٹی سے ریلیٹڈ میٹرز اور کنفرنٹیشن جو ہے آن ریشیل بیسس جو ہے. حالانکہ امریکنز جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں بیسیکلی, اپارٹ فرام دیئر گورنمنٹ. اچھا. لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. امریکہ سویلائز ظاہر نیشن ہے, تو مطلب مگر پھر بھی یہ مسلم سیکٹر اس کے اندر جو ہے, حالانکہ یہ کوئی بہت زیادہ ریسزم کا مظاہرہ امریکنز بالکل نہیں کرتے, مگر کچھ ایریاز امریکہ کے جو ہیں وہاں پہ ایریز, ایکویرینز, کینسیرینز اور کیپریکونینز کو پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. یہ اپنی سیفٹی میجرز جو ہیں یہ لیں. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, ٹریول کرنے کا کام ہے, ڈرائیو کرنے کا کام ہے, ہاسپٹل میں ہیں, آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں, تو اپنے لیفٹ رائٹ آپ دھیان رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی آسٹریلیا. یہ ہمارے سے ساؤتھ میں چلی جاتی ہے چیز. جی جی. اچھا, ان میں بھی کینسیرینز, ورگو اور ایکویرینز جو ہیں. اچھا, آسٹریلیا جو ہے وہ مشہور ہے کافی حد تک نسل پرستی کے لیے. ٹھیک ہے, آسٹریلینز جو ہیں, جو بھی آسٹریلیا جاتا ہے خوش تو بڑا ہوتا ہے, مگر کہتا ہے کہ جی وہ ریسزم کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میرا اپنا تو کبھی اتفاق وہاں جانے کا آسٹریلیا نہیں ہوا کہ میں اس طرح دیکھوں, مگر جو کیلکولیشن جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ بروج جو ہیں کینسیرینز, ورگو اور ایکویرینز, ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, احتیاط اس میں یہی ہے, احتیاط اس میں یہ ہے کہ جو ظاہر ہے قرآن پاک ہے اس سے ہیلپ لیں. ٹھیک ہے. اور اپنا جو دیکھتے ہیں نا ویڈیوز وغیرہ, اگر ایسٹرولوجی پہ دیکھتے ہیں, اس کے اندر ہم کافی کچھ بتاتے ہیں کہ یہ صدقات دیں, ایسے کریں, یہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اچھا, پھر آ جاتا ہے جی گلف کا ایریا آ جاتا ہے, یو اے ای. آپ دیکھ لیں اب یہاں پہ ویدر کنڈیشنز جو ہیں ان کی وجہ سے بزنس کنڈیشنز جو ہیں وہ چینج ہوگی. ٹھیک ہے. اور گلف کے اندر ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے پچھلے 7-8 مہینے سے 1 سال سے, کہ جو گلف کے نیشنلز ہیں نا, جی سی سی کے جو نیشنلز ہیں, جی جی, ان کو پریفرنس دی جائے گی, خاص طور پہ جو حساس ان کے محکمے ہیں نا, پولیس ہے, فوج ہے, یا سیکورٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, جی جی, اس کے اندر جو لیو والے ہیں, لبرا والے ہیں, کیپریکونینز ہیں. ٹھیک ہے. ان کو مطلب یہ ہے کہ ملازمت میں پرابلم ہو سکتی ہے, جابس میں پرابلم ہو سکتی ہے, اس طرح سے ان کو نکالا جا سکتا ہے, ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ دھیان سے پمپ ان کرنی چاہیے. یعنی وہاں پہ سسٹم ہے کفیل کا سسٹم نا, جی جی, کہ آپ نے ایک کفیل کو رکھنا ہے جو لوکل ہوتا ہے,
تو جو بھی اپنی سلیکشن کریں اس معاملے میں، کیونکہ اس کے بغیر آپ بزنس کر نہیں سکتے. یا تو گلف نے فری زونز بنائی ہوئی ہیں، خاص طور پہ یو اے ای جو ہے، مگر اگین اس میں آپ کا انٹریکشن تو عربس کے ساتھ ہی ہے نا، جو ایشین گلف ہے، یو اے ای جو ہے، جی عمان ہے، یہ سارے تو یہاں پہ اپنا کام کرتے ہوئے دھیان رکھیں. جابس بھی اور یہ بھی اپنا بندوبست کوئی اور رکھیں، ساتھ الٹرنیٹیو ضرور رکھیں، لیو، لبرا اور کیپریکون والے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے نیازی صاحب یورپ میں 28-30 ملک ہیں شنجن ایریاز میں. جی اچھا، ان میں مسئلہ نسل پرستی کا مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ جو ہے وہ ایک امتیازی جو سلوک ہے نا اس کا، یعنی وہ فرق نظر آئے گا ٹورس والوں کے ساتھ، جیمنائی والوں کے ساتھ، اسکارپیو والوں کے ساتھ، کیپریکون اور ایکویریس. 5 بروج جو ہیں یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں بہت حد تک یورپ کے اندر. یورپ میں بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں اٹسیلف. آپ یہ دیکھ لیں کہ خاص طور پہ جرمنی میں آپ دیکھیے گا، جرمنی ہے، اس کے بعد یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو جرمنی آ جاتا ہے، اس کے بعد آسٹریا آ جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ آ جاتا ہے، پھر پیرس آ جاتا ہے، فرانس جو ہے یہ آئے گا. اس کے بعد جو یہ ایریاز ہیں سویڈن وغیرہ، یہاں پہ ذرا کم رہے گا مگر یہاں پہ ہوگا ضرور. یہ جو بڑے ممالک ہیں. باقی ایسٹرن یورپ کے اندر جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ جو ٹورس، جیمنائی، اسکارپیو، کیپریکون اور ایکویریس، ان کو اپنی سیفٹی سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، سٹیزن شپ سے ریلیٹڈ. آپ یہ دیکھیں کہ جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم جن کو اسکیپ کرنا پڑا، امریکہ نے ان کا دیا ہوا ویزا کینسل کر دیا، ہوا نا. تو اس لیے ویزے اگر لگ بھی گئے ہیں نا، اپنا ڈاکومنٹیشن والے جو معاملات ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ان سارے بروج کو، سارے ممالک میں نے بتایا اپنی سیفٹی کا بندوبست کریں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ٹائم ڈیوریشن مطلب اب یہ کنٹینیو کرے گا اسی طرح لائف ٹائم کے لیے، یا کوئی ڈیوریشن ہے اس میں احتیاط کرنی؟ یہ چلے گا جی، شروع ہو چکا ہوا ہے ٹائم، جب سے یہ اپرائز ہوئے یہ شروع ہو چکا ہے. آہستہ 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 چیزیں آتی جا رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ موسمی حالات جو ہیں وہ بھی چینج ہوں گے. یہ رہے گا نیازی صاحب 2025 کے اینڈ تک. اچھا، یہ پورا 1-1.5 سال جو ہے اب یہ چلے گا. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنا جو بھی اپنا سیفٹی میئر ہے، جو بھی اپنی احتیاط ہے اس کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا ان کو صحیح رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. بڑی ہی مجھے تو انفارمیٹیو ویڈیو لگی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی بھی اس میں کافی انفارمیشن ملے گی، خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یو کے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ 2025 کے اینڈ تک یہ پرابلمز رہیں گے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کیے، بلکہ بتائے جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیے. آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں کہ اس سے موقع ملے گا کہ کس طرح آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے. اللہ سے جڑ جائیں، اپنے دین سے جڑ جائیں، تو آپ لوگوں کے یہ پرابلمز کوئی اتنے بڑے پرابلمز نہیں آپ لوگوں کو لگیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.